کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بنے ہوئے گوشت میں مہلک ترین زہر ملا دیا تھا، لیکن پھر اس گوشت کے بے جان ٹکڑے نے خود بول کر کیا گواہی دی جس نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے؟ جانیے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی ویڈیو میں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان خیبر کا تاریخی معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ خیبر یہودیوں کا سب سے بڑا، محفوظ اور مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قیادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت سے اس قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ یہودیوں کو اپنی اس شاندار شکست کا بہت دکھ تھا اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میدان جنگ میں تو وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، اس لیے اب انہوں نے دھوکے، فریب اور سازش کا راستہ اپنایا۔ خیبر کے یہودیوں میں ایک عورت تھی جس کا نام زینب بنت حارث تھا۔ یہ عورت یہودیوں کے ایک مشہور اور بڑے سردار سلام بن مشکم کی بیوی تھی۔ خیبر کی جنگ میں اس کا باپ، شوہر اور بھائی مارے جا چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید غصے اور انتقام میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے ایک نہایت ہی خطرناک اور مکروہ سازش تیار کی۔ اس عورت نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو انہیں اس سازش کا پتہ چل جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ صرف ایک بادشاہ ہیں تو ہم اس سازش کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عورت نے بڑی چالاکی سے لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست یعنی اگلی ٹانگ اور شانے کا گوشت سب سے زیادہ مرغوب ہے۔ زینب نے ایک موٹی تازی بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بہت اچھے طریقے سے بھونا۔ پھر اس نے عرب کا سب سے خطرناک، تیز اور جان لیوا زہر منگوایا۔ اس نے وہ سارا زہر اس پورے گوشت میں ملا دیا، لیکن دستی یعنی اگلی ٹانگ کے حصے میں زہر کی مقدار سب سے زیادہ رکھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت سب سے پہلے اور شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے تو وہ یہودی عورت یہ زہر آلود گوشت زہر والا گوشت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے بڑے ادب کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ہدیہ تحفہ لائی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بکری کا گوشت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ اور اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرما لیا کرتے تھے، جی ہاں، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت قبول فرما لیا۔ اس وقت دسترخوان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اور جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے، جن میں حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر دستی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اسے اپنے منہ مبارک میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبایا لیکن ابھی نگلا نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھا لیا۔ اچانک ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا۔ وہ گوشت کا بے جان ٹکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا، آپ کے ہاتھ پہ تھا، اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس بنے ہوئے گوشت نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بے جان گوشت کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت
گوشت کا وہ ٹکڑا منہ سے نکال دیا اور صحابہ سے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو، اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے، اس گوشت میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زہر آلود لقمہ نگل چکے تھے۔ زہر اتنا تیز اور ہولناک تھا کہ ان کا رنگ فوراً سیاہ پڑ گیا۔ وہ اسی وقت زمین پر گرے اور تڑپ کر جام شہادت نوش کر گئے۔ اس زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقمہ صرف چبایا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑوں اور تالو مبارک پر اس کا اثر تا حیات رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی خیبر کے اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جس نے میری رگیں کاٹ دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عورت زینب بن حارث کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس عورت نے حیرت سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے خود بتایا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس عورت نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا تھا، میرا ارادہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ صرف بادشاہ ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس عورت سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور اسے معاف فرما دیا۔ البتہ بعد میں جب حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو اسلامی قانون کے تحت قصاص کے طور پر اس عورت کو موت کی سزا دی گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کس قدر خاص رحمت اور حفاظت تھی۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی ہر ممکن سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بے جان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا آپ کی سچی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ایمان افروز داستان اور تاریخ کا یہ پوشیدہ ورق ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ مزید ایسی ہی تاریخی اور سنسنی خیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔